السلام علیکم برادر. وعلیکم میں السلام. نے آپ کو فون کیا تھا آپ پوچھنے کے لیے کہ اگر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام پاک اور اس کے بیچ میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہم بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ سجدہ کرتے وقت منہ کعبے کی ہی طرف ہو یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ پلیز ذرا رہنمائی فرمائیے اس معاملے میں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. رمضان آپ کو مبارک. ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا. اللہ آپ میں کو جزائے انتظار کر خیر. رہی ہوں. میری کوئی کافی بہنیں ہیں جو مطلب دوست ہیں وہ بھی معلومات چاہتی ہیں اس بہت مسئلے کے شکریہ. اوپر. آپ جزاک اللہ نے خیر. یو کے سے رابطہ کیا ہے اور یہاں بہن نے یہ بھی جی پوچھا برادر، ہے. آپ کی چینل کو سپورٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سپورٹ کرنے کا طریقہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، سپورٹ کرنے کا طریقہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. جوائن ممبرشپ کے ذریعے جب آپ ہمارے چینل پر جاتے ہیں نا تو بلو کلر کا ایک ایسا بٹن وہاں پر جوائن نظر آئے گا، تو اس بٹن کو آپ پریس کر دیجئے، اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن وہاں پر ڈال دیجئے. ہر مہینے جو بھی اسکیم یا جو بھی اماؤنٹ آپ چینل کو صدقہ جاریہ کے طور پر یا سپورٹ کے طور پر دینا چاہتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی گوگل بڑی ایفیشینٹلی آپ کے پیسے ہم تک پہنچاتا رہے گا. یہ آپ کی سپورٹ ہے. آپ فیس بک کے ذریعے بھی ہمیں پہنچا سکتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے بھی. یا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کے جو ایکوپمنٹ ہیں ان ایکوپمنٹ کو ہم خرید کے، کیمرہ ہے، کمپیوٹر ہے وغیرہ، جو ڈیوائسز مائک وغیرہ جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں وہ بھی خرید کر آپ ہمیں بھیج سکتی ہیں. ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں. بہرحال میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے. یہ چینل جہاں جہاں اصلاح کا کام کرے گا وہاں وہاں ہمیں اور آپ کو اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے جو پوچھا ہے سوال، دیکھیے شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ یہاں کے جو علماء ہیں اور بلکہ حدیث علماء کا موقف یہی ہے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کر لیتی ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے. البتہ اس کو آپ اگر استقبال القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے کرنا چاہتی ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آسانی سے نہیں ہو پاتا، وَالسُنَّةُ استقبال القبلہ اذا تیسر ذلک، سنت تو یہی ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر سجدہ کریں. لیکن سجدۃ التلاوہ لیست مثل الصلاۃ، سجدہ تلاوت جو ہے یہ نماز کی طرح کا نہیں ہے، نہ ہی اس میں آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، وضو شرط ہے، نہ ہی قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور نہ ہی اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو نماز کی کیفیت ہے وہ بھی شرط نہیں ہے. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. اور آپ نے اگر قرآن سن لیا ہے، سجدہ تلاوت آپ نے پڑھ لیا ہے، تو کان یقرأ القرآن فی مجلسی بین اصحابی فاذا مر بآیۃ السجدہ سجد وسجدوا معه، تو آپ علیہ السلام جب سجدے کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدے کی تلاوت کیا کرتے تھے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ لَا يَسْجُدِ اللَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ، تو آپ علیہ السلام یہ نہیں کہا کرتے تھے، ان سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ وہ لوگ ہی صرف سجدہ تلاوت کریں گے جو کہ وضو کی کیفیت میں ہوں گے. اور مجلس میں بھی اگر آپ کا رخ قبل رخ نہیں ہے تب بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اذا كان القاری فی الطائرہ والسیارہ والباخرہ علی دابۃ السفر، اگر سفر میں ہے اور کسی بھی ڈائریکشن پر آپ کی گاڑی جا رہی ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں کسی بھی جہت کی طرف. یفعل ذلک فی اسفار فی صلاۃ النافلہ، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی، نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے سفر کی کیفیت میں. وَإِن تَيَسَّرَ لَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، تو ایسی صورت میں اگر آپ آسانی سے قبلہ رخ ہو جاتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر قبلہ رخ نہیں ہو پائے تب آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں، بلکہ سجدہ تلاوت کے لیے
آپ جب چاہیں سجدہ کر لیں، اگر آپ نہ بھی کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس کا، البتہ اگر کر لیں گے تو یہ بڑی فضیلت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت آپ کرسی پر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ گاڑی میں چل پھر رہے ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے لیٹے ہوئے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو وضو شرط ہے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان